ٹی وی اسکرینز اور سوشل میڈیا پر دکھنے والے ایڈز اس قدر ولگر ہیں کہ بچوں یا گھر والوں کے درمیان بیٹھ کر نیوز دیکھتے دیکھتے بھی کمرشل سامنے آنے پر یا تو آپ کو چینل تبدیل کرنا پڑتا ہے یا پھر اسکرول ڈاؤن کرنا پڑتا ہے۔ یعنی مجھے شرم آتی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ خواتین کو ہم نے ایک بازاری پروڈکٹ بنا کے پیش کر دی۔ یہ بازاری چیز ہے، اسے دکھاؤ یا اسے ہر اینگل سے دکھاؤ، جس اینگل سے زیادہ پیسے مل سکتے اس اینگل سے۔ تو آپ بتائیے آپ میں اور ان لوگوں میں کیا فرق ہے جو کاروبار یہی کرتے ہیں؟ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں کہ لباس اگر آپ اس طرح کا پہنا ہے تو ماڈرن کا ہوں۔ ماڈرن کا مقصد ہرگز ننگا ہونا نہیں ہے۔ ہم اخلاقی گراوٹ کے انتہائی پست مقام پہ پہنچ چکے ہیں۔ ہمارے اداروں کو بھی دیکھنا چاہیے، لیکن اداروں کو اپنی لڑائیوں سے فرصت نہیں ہے، وہ کیا دیکھیں گے؟ دو غلط چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ ہم ان کو غلط انداز سے پورٹری کر، دوسرے یہ کہ ایک تاثر یہ جاتا ہے کہ ہم شاید اسی طرح کی اور اسی طرح کے ہی رہتے ہیں اور اسی طرح سے ہم اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھیں بہت سارے جو تاثر دنیا بھر میں ہمارے بارے میں ہیں وہ شاید سوشل میڈیا کے ریفرنس ہیں، لیکن جب لوگ یہاں آتے ہیں اور ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو انہیں کوئی اور تاثر بھی ملتا ہے، لیکن اس کو زائل کرنے کے لیے بہت لمبا عرصہ چاہیے ہوتا ہے، بہت لمبا 1 to 1 ایکسچینج چاہیے ہوتا ہے۔ پلس یہ کہ جو ڈیویشن ہے وہ بیسکلی ٹین ایجرز پہ زیادہ امپیکٹ ڈالتی ہے، اس لیے کہ کچے ذہن ہوتے ہیں، بہت زیادہ انالیسس کرنے کی، آرگومنٹ کرنے کی یا کسی ایک چیز کو ایبزارب کرنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، تو جو دکھتا ہے وہی بکھرا ہوتا ہے اور وہی سچ سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ صابن کا ایڈ ہے، صابن میں ہاتھ بھی تو آ سکتا ہے، تو آپ کو بالکل واش روم کے اینگل لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کمرشلز کا تو بہت ہی برا حال ہے، یعنی ایسی چیزیں کہ جو اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے وہ کمرشل میں کھلے عام ہر چیز دکھائی جاتی ہے۔ جو پہلے کے ایڈس بنتے تھے جس سے نورا دسترخوان سب بیٹھے ہوتے تھے، جو خواتین ہوتی تھیں انہوں نے دوپٹہ لیا ہوا کرتا تھا، بہت اچھے ایڈس ہوا کرتے تھے اور عوام کی طرف سے بہت پازیٹیو رسپانس آتا تھا۔ گمان میں بھی نہیں تھا کہ یار اس طرح کے ایڈس بنیں گے، خواتین اس پہ آئیں گی، دوپٹہ نہیں ہوگا۔ اب تو لوگ پروڈکٹ سے زیادہ تو خواتین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایڈز ایسے بنانے ضروری ہیں، اور اگر ہیں تو کیوں؟ کیا ہمیشہ ایڈز ایسا ہی بنا کرتے تھے؟ کسی زمانے میں سینسر ہوتے تھے، اشتہار ایجنسی سینسر کرتی تھی، کلائنٹ سینسر کرتا تھا، پھر ویسے بھی اشتہار کوئی اگر 19-20 کوئی اشتہار چلا تھا قیامت آ جاتی تھی میڈیا پر کہ صاحب یہ کیا ہو رہا ہے۔ آج دیکھیں وہ اشتہار ہوتے ہیں کہ آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے فیملی کے ساتھ دیکھ نہیں سکتے ان اشتہارات کو۔ ایسے بھی ایڈورٹیزمنٹ رہے جس میں ایڈونچرزم کو، آپ سینسیشن سیکرز کو ماؤنٹین کلائمبنگ کے ریفرنس سے، ایتھلیٹس کے ریفرنس سے، جاگنگ آن دا ٹریک کے ریفرنس سے پریزنٹ کرتے تھے اور وہاں پہ اسٹیمنا کو انڈیکیٹ کرتے تھے۔ ایک زمانے میں پولکا بھی ہوا کرتی تھی، پہلے وہ صرف بچوں کی آئس کریم تھی، پھر اس کے بعد کہا گیا نہیں کچھ ایسے فلیورز بھی لائیں جو ایڈلٹ کے ہوں، جیسے ڈارک چاکلیٹ وہ ایڈ کی گئی تو اب وہ بڑوں کی بھی آئس کریم ہو گئی۔ پھر یہ بھی ہوا کہ جی اس کو ڈیزرٹ کے طور پر پیش کریں۔ ناؤ دو آئس کریم از اویلیبل فار آل سیزن۔ یہ ایسے برانڈ بنے کہ جی اب آئس کریم بچوں سے ہٹ کر، بڑوں سے ہٹ کر، اب وہ مٹھائی یا کھیر گھر میں بننے کے بجائے وہ یوز ہو۔ ایڈز ہمیں بنانے چاہیے جو کچھ ریئلٹی بیسڈ ہوں، اس کے اندر کچھ کریٹیو ہو، جو موٹیو ہے اس چیز کا، اس پروڈکٹ کا، وہ موٹیو اصل میں شو ہو، نہ کہ اس میں کوئی ولگیرٹی ہو یا اس کے اندر ضروری نہیں ہے آپ کسی وومن کو شو کریں، اس کی ہی بیوٹی، اس کے ہی فیچرز پہ آپ اپنا فوکس کریں، بلکہ جو آپ کا پروڈکٹ ہے، جو آپ کا اصل موٹیو ہے چیز کا، آپ اس کو پروموٹ کریں، کریٹیو ہو، اس کے سلوگنز اچھے ہوں، تو اس طرح کا اس میں کوئی فیملی ٹائم دکھا رہے ہیں، اس میں ہمارے بڑے بزرگوں کی کوئی اہمیت، کوئی ان کی ویلیو دکھا رہے ہیں۔ جیسے بہت پہلے ایک کھیر کا ایڈ آیا کرتا تھا جو بہت فیمس تھا، فیملی ٹائم امپورٹنٹ ہے یا ایک پیرنٹس کی ویلیو امپورٹنٹ ہے، تو آپ وہ پروموٹ کریں، وہ دکھائیں۔ ٹوٹلی آج کل کے ایڈس کے اندر جو ہے وہ وومن کو آبجیکٹیفائی کرا جا رہا ہوتا ہے۔ جو ہمارے پاس پروڈکٹ ہے، جو ہمارے پاس آبجیکٹ ہے، اس کا کیا موٹیو ہے، اس کی کیا خصوصیات ہیں کہ اس سے کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے۔ نارملی ہمارے ایڈس میں یہ سب کچھ نہیں دکھایا جا رہا ہوتا، ہمیں دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ ایک لڑکی خوبصورت سی وہ بیٹھی، اس نے یہ کرا، وہ کس طرح یوز کری یہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے، اور زیادہ فوکس ہو رہا ہوتا ہے اس وومن کے اوپر یا اس کے اندر اور بھی جو بھی ان کی فیملی دکھائی جا رہی تھی ان کے اوپر۔ کوئی خواتین ہے، کوئی لڑکی، تو آپ اس کو اچھی طرح سے دکھائیں۔ جیسے رمضان میں روح افزا وغیرہ کا ایڈ دکھایا تو اس میں کھاتے ہیں کہ لڑکی جو ہے بہت تمیز تہذیب کے کپڑے پہنی ہوئی ہے، بھائی وہ دوپٹہ لی ہوئی ہے سر پہ، تو وہ ایک مینریبل لگ رہا ہوتا ہے دیکھیں۔ غیر ملکی چینل سے ایک اشتہار چلتا تھا جس سے میں بڑا امپریس ہوا تھا، اس میں کچھ بھی نہیں، کوئی کاپی نہیں، سنگل ورڈ بھی نہیں، اس میں صرف ایک آدمی تبلا بجا رہا ہے، ایک بچہ آ رہا ہے ایسے دانت بجا رہا ہے، وہ تبلا زور سے بجاتا ہے، بچہ دانت زور سے بجاتا ہے، وہ اور زور سے تبلا اور زور سے دانت بجاتا ہے انگلیوں سے، وہ تبلا زور سے بجاتا، تبلا پھٹ جاتا ہے، یہ دانت زور سے بجاتا ہے، فلاں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتا ہوں یہ نہیں ٹوٹیں گے۔ یہ کریٹیوٹی ہے نا۔ ٹوتھ پیسٹ کا اشتہار تھا اور آپ نے ایک تبلے سے کے ساتھ اس کی سنگت کروا کے اور اس کو ایک بالکل انوکھا سا آئیڈیا دے دیا آپ نے۔ یا یہ ضروری ہے کہ وہ امی جان آئیں میک اپ کر کے اور وہ بتائیں کہ بیٹا آؤ چلو تمہیں میں برش کراتی ہوں۔ تو ہم نے تو یہ طے کر لیا ہے کہ ہم ہر اشتہار میں عورت کو استعمال کریں گے، اس کے بغیر ہمارا گزارا ہوگا نہیں۔ اشتہار جو ہیں وہ لوگوں کے خوابوں پہ بنائے جاتے ہیں۔ آپ ان کے خواب، ان کی چیزوں سے بات کریں، ان کو ڈسکس کریں اور ان کو پورٹری کریں، بجائے اس کے کہ جی کسی ان نیسیسری ایلیمنٹ کو جو کہ وہاں ضرورت نہیں ہے اس کو وہاں پورٹری کیا جائے۔
देखिए वो जिंगल जो हमने लिखा था कि उसमें आप देखें कि प्रोडक्ट की क्वालिटी और खूबियां से बयानी मुबालगा उसमें कहीं नहीं है। आप देखें आज प्रोडक्ट में जो मुबालगा आराई होती है, आप जो प्रोडक्ट आपको दिखा रहे होते हैं, जैसी दिखा रहे होते हैं, जैसी बता रहे होते हैं, जब आप घर लाते हैं वो नहीं होती वो, तो ये कारोबारी अखलाकियात के भी खिलाफ है। खातून को दिखाया, क्रीम दिखाई, क्रीम दिखाने के बाद वो काली से गोरी हो गई, जो मुमकिन नहीं होता। चैनल्स बनाते हैं, चैनल्स खोल के बैठते हैं, वो सिर्फ ये सोच लें कि जो कुछ भी हो रहा है, हमें अपना फायदा देखना है, हमें अपना पैसा कमाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम इस तरह सोचेंगे तो हमारी सोसाइटी, इस्लामिक सोसाइटी और गैर इस्लामिक सोसाइटी में कोई फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि हमारी पहचान ही हमारी तहजीब है। ये नहीं कह रही कि सीधा बुर्का पहन के बैठ जाएं, ये भी नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ही आप आउट ऑफ बॉर्डर कर दें खवातीन को, लेकिन एक तहजीब होती है, तमीज़ होती है। उसके साथ खवातीन को किन किन एड्स में लेके आना चाहिए और खवातीन को ह्यूमन बीइंग के तौर पर लेके आना चाहिए, अट्रैक्शन के तौर पर नहीं लेके आना चाहिए। अब एक इश्तिहार एक डीप फ्रीज़र का चलता था, वो बड़ा मज़ाक़ खेज़ इश्तिहार था। उसमें 3 ख़वातीन दिखाई जाती थी, एक साड़ी वाली खातून होती थी और एक जो कमीज शलवार वाली, एक जीन्स और शॉर्ट्स वाली खातून होती थी। उसके 3 स्लोगन उसके थे, रिलायबल, ड्यूरेबल, स्ट्रॉन्ग। जिस अहमक ने भी वो इश्तिहार बनाया था, उसने उस डीप फ्रीज़र को रख के 3 मुख्तलिफ ख़वातीन खड़ी की। जो साड़ी वाली खातून थी उसके नीचे स्लोगन का ये हिस्सा लिखा हुआ था ड्यूरेबल, जो कमीज शलवार वाली थी उसके नीचे था रिलायबल, और जो जीन्स पहन रहे उसके नीचे लिखा होता स्ट्रॉन्ग। क्या मतलब है, क्या बेच रहे हैं आप?